اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، جو بھی اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ ایک دن مرنا ہے۔ کوئی اس بات کا انکار نہیں کرتا ہے کہ مرنا نہیں ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ مرنے کے بعد میں کیا ہوگا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد میں ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب کتاب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے ہمارے ہر کیے ہوئے عمل کا حساب کتاب لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہلکا سا بھی کوئی نیک عمل کیا ہے تو اللہ کے یہاں پر وہ بھی آ جائے گا، ذرا سا بھی کوئی برا کام کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہر چیز کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے اس دنیا کے اندر کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا۔ تو یہ بات تو ہو گئی۔ اب دوسری بات جو ہے، مذہب اسلام کے اندر اور دیگر مذہب کے اندر سب سے بڑا بنیادی جو معاملہ ہے وہ عقیدے کا ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد صرف اس وجہ سے ہٹ کر اور سب سے ممتاز ہے کہ عقیدہ بہت مضبوط ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان عقیدہ درست نہ رکھے تو اس کا مسلمان ہونا ہی بے معنی ہے۔ ایمان کی کامیابی کے لیے، مسلمان کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے عقیدے کا درست ہونا۔ اور عقیدے کی درستگی پر اللہ کے رسول نے بہت محنت کی ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد عقیدے پر ہی چوٹ لگائی ہے۔ تو بہرحال اس وقت ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ شب برات کے تعلق سے، جمعہ کی شب کے تعلق سے، عید کی رات کے تعلق سے، دونوں عیدوں کی، اور رجب کی پہلی تاریخ کی رات کے تعلق سے، کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں اس قدر جہالت اور بدعقیدگی نے آسمان چڑھ کر سر بولتی ہے کہ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی روح جمعرات کو آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 دن تک آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شب برات میں وہ حلوہ پوری کھانے آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رجب کی پہلی رات میں آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عید کی راتوں میں آتی ہے اور پکارتی ہے کہ ہمارے لیے صدقہ کرو، گرچہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بنا کر جمعرات کے دن اپنے گھر کے سامنے دیا وغیرہ جلا کر رکھ دیتے ہیں۔ سراسر بدعقیدگی کی علامت ہے، کیونکہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا، ایسا عمل اللہ کے رسول نے نہ کیا اور نہ اللہ کے رسول کے سامنے کسی نے کیا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجے ہی اس وجہ سے گئے تھے کہ عقیدوں کو درست کیا جائے اور جو رسم و رواج، خرافات، بدعات ہیں ان تمام کو ختم کیا جائے۔ تو پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایسا کوئی عمل نہیں ملتا کہ اس زمانے میں کوئی شخص انتقال کر گیا ہو اور اس کے گھر والوں نے اس کے لیے کچھ اس طریقے کا عمل کیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جو دنیا کے تمام لوگوں کو اس بات کی فکر لے کر آپ دنیا میں رہے کہ لوگ کیسے اللہ والے بن جائیں، لوگ کیسے جنت والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو اگر ایسا کوئی عمل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مردے کو کوئی فائدہ پہنچتا تو اللہ کے رسول لازم اس چیز کو بتاتے، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ جو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ انسان جب مرتا ہے مسلمان تو 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ سوال جواب کے بعد اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، یا پھر وہ پھنس جاتا ہے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی نعمت میں ہو تو واپس اس کو چھوڑ کر دنیا میں آنا قطعی طور کے اوپر پسند نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو بھئی آپ نے کون سا ایسا وہاں پر کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے فرشتوں نے آپ کو چھٹی دے دی کہ جاؤ چلو آپ دنیا میں جا کر آ جاؤ۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ پر فرمان ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جو چلا گیا واپس نہیں آتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں کتاب الامارات کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے پوچھا گیا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو۔ تو مختصراً بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شہداء ہیں ان کی قبروں کو اللہ نے ایک سبز پرندے میں رکھا ہوا ہے، وہ جنت میں جہاں طبیعت کرتی ہے وہاں گھومتے ہیں، جہاں طبیعت کرتی ہے جو طبیعت کرتی ہے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں
کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں مزے سے ہمیں کیا اور چیز کی خواہش ہو سکتی ہے؟ بار بار سوال پر، 3 بار کے سوال پر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری روح کو ہمارے جسم میں لوٹا دے، ہم دنیا میں جائیں اور پھر تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس سوچ کو، ان کی اس تمنا کو پوری نہیں کرتے، چونکہ جو وہاں چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ اسی لیے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ شب برات ہو، رجب کی پہلی رات ہو، جمعرات ہو، عیدین کی راتیں ہوں، یا مرنے کے بعد میں 7 دن کا جو لگاتار کا سلسلہ ہے کہ آپ کھانا بنا کر رکھیں، روح آتی ہیں کھاتی ہیں، قطعاً صریح اسلام کے خلاف بد عقیدہ ہے۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طریقے کے عقیدے کے ساتھ میں اگر ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ لازماً ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں تو یقینی طور پر تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے عقیدہ یہ کہتا ہے، قرآن کی تمام تر آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور تمام تر حدیث۔ اچھا یہ بات بھی سن لیجئے کہ آپ کہیں گے کہ فلاں کتاب میں لکھا، فلاں فتوے میں لکھا، فلاں بزرگ نے لکھا، فلاں نے، جس نے جو بھی لکھ دیا، لکھنے کی وجہ سے وہ دین نہیں بن جاتا۔ دین کے لیے لازم ہے کوئی آدمی کسی عقیدے پر بات کرے، اس عقیدے کے ثبوت کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن سے دلیل پیش کرے، کم سے کم حدیث رسول سے دلیل پیش کرے۔ اور یہ جو عمل ہے، شب برات میں آنا اور عید میں آنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی راتوں میں روحوں کا آنا، کھانا مانگنا، صدقہ مانگنا، یہ کسی صحیح حدیث تو بہت دور کی بات ہے، کسی ضعیف حدیث سے بھی اس طریقے کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اور جو کتابوں میں لکھا گیا ہے اس پر جو علماء اکرام نے، جمہور نے اور اصحاب جرح تعدیل نے جو تعاقب کیا، انہوں نے کہا کہ ان تمام روایتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سراسر موضوعات ہیں، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ایک مرتبہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کبھی کوئی واپس نہیں آتی۔ یہ جو کچھ کہا جاتا ہے یہ سب من گھڑت باتیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی